نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبس پہلے ہی کلمے سے نام ہے سورت کا۔ 4 آیات مبارکہ آج لکھی ہیں، ان کو پڑھتے ہیں تجوید کے اعتبار سے۔ عین کا مخرج وسط حلق، عبس وتولی۔ اگر ان کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ وتولا کی جو کھڑی زبر ہے اس کے اوپر ایک مد آئے گی، کیونکہ آگے سبب مد حمزہ آ رہا ہے۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى۔ یہاں پہ بھی کھڑی زبر ہے لیکن اس کے بعد آگے حمزہ نہیں ہے، یہاں پہ مد نہیں لکھی جائے گی۔ آگے والی آیت جب یہ ختم ہوتی ہے یہاں پہ بھی یہ کھڑی زبر ہے لیکن اس کے بعد پھر حمزہ آ گیا تو یہ مد پھر لکھی جائے گی۔ ملا کر پڑھیں گے تو مد ہوگی، اگر وقف کریں گے تو نارمل الف مدہ کے برابر رکیں گے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ۔ 2 ادغام تھے، زا کا اور ذال کا۔ یہاں پہ نمایاں فرق جو ہے وہ ہے یزکّا، یہاں پہ ہے یذکرو، یذکرو۔ ذال کا جو ہے نا مخرج وہ نوک لسان کو ٹچ کرے گی تو وہ جو بز کی سیٹی کی آواز ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔ فتنفعہ، تو یہاں پہ نون کا اخفا ہوگا۔ وما یدریک، دال کا قلقلہ ہوگا۔ او واو لین ہے، او یذکرو۔ یہ ہوئی جی علم تجوید۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں عبسا، ابوسن اس کا مصدر ہے، عبسا پہلا ہی کلمہ ہے فعل ماضی۔ تولا یہ کیا ہے جی؟ یہ بھی فعل ماضی ہے، یہ باب تفاعل ہے۔ تفاعل کا وزن ہے تفاعل یتفاعل، تو یہ ہوگا روٹ ورڈ کیا ہوگا جی اس کا؟ واو، لام اور یا۔ اس کا روٹ ورڈ ہے عین، با اور سین۔ تو یہ بن جائے گا تفاعل کے وزن پر۔ ہم اس کے باب کے نام کی بجائے پہلا فعل ماضی کا لفظ لکھ لیتے ہیں، تو یہ لفظ بن جائے گا تولی۔ تفاعل کے وزن پر تولی، تو یا حرف علت متحرک ہے، ما قبل زبر ہے۔ زیر ہوتی تو کوئی اور قانون لگتا، زبر ہے تو یہ الف سے بدلے گا۔ الف کون سا؟ الف کی شکل میں یا الف مقصورہ کی شکل میں؟ چونکہ یہ یا ہے تو اس لیے یہ الف مقصورہ کی شکل میں لکھا جائے گا، تو یہ لفظ بنے گا تولا، کھڑی زبر لکھیں گے۔ یہاں پہ یہ یا تھی، یا جب الف مقصورہ بنا تو شکل وہی رہے گی لیکن نقطہ نیچے سے 2 نقطے جو ہیں وہ ہٹ جائیں گے۔ ان جو ہے وہ مصدریہ ہے، واو جو ہے واو یہاں پہ عطف ہے۔ ان مصدریہ، مصدریہ حروف ہیں ان، ما، لو، کئی۔ یہ جب کسی فعل سے پہلے آ جائیں ایز اے مصدریہ یوز ہوں تو وہ ان جمع فعل از اکول ٹو مصدر۔ تو یہ جا جو ہے یہ بہت بار ایکسپلین ہوا ہے، جیم، یا اور حمزہ، جایا سے یا متحرک ماقبل زبر، تو یہ الف سے بدل گئی، اور الف کے اوپر مد اس لیے لکھی کہ اسی کلمہ کے اندر الف مدہ محل مد ہے اور آگے حمزہ اسی میں سبب ہے تو ہم نے مد لکھ دی۔ اعما، امیون،
سم بکم عمی فہم، یہ عمیون ہے، عین میم اور یا، یہ افعالو کے وزن پر ہے جی، صفت مشبہ. مایو، تو یہ یا متحرک ما قبل زبر، یہ بن جائے گا الف مکسورہ، اعما، اندھا. آگے کلمہ ہے جی وما. یہاں پہ یہ واو جو ہے یہ واو استعنافیہ ہے اور ما استفہامیہ ہے، تو اس واو کو لکھیں گے وا استعنافیہ. ما استفہامیہ. یدری، یہ کیا ہے جی؟ دال را یا مادہ سے باب افعال، ادریا یدریو، افعلا یفعلو کے وزن پر یہ بنا یدریو. تو اس میں قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ یا حرف علت متحرک لام کلمہ کی جگہ پر اور اس کا ماقبل مکسور ہے تو اس کی حرکت حذف ہو جائے گی. اگر اس کے بعد واو ہوتی تو یہ حرکت اپنی ماقبل کو دیتا. تو دو، یہ ایک ہی قاعدے کے دو حصے ہیں. تو چونکہ بعد میں واو نہیں ہے تو یہ لفظ کیا بن گیا؟ یدری، یا ساکن ہو گئی، را مدہ ہو گئی، را زیریہ ری، سوری یا مدہ ہوگی، را نہیں مدہ ہوئی. را چونکہ مکسور ہے تو اس لیے یہ یا جو ہے وہ مدہ. کاف ضمیر، کون سی ضمیر جی؟ پہچاننے کا قاعدہ، کیا یہ اسم کے بعد ہے تو مجرور ہوتی، کیا یہ حرف جر کے بعد ہے تو بھی مجرور ہوتی، کیا یہ فعل کے بعد ہے تو یہ منصوب ہے. ضمیر منصوب متصل. لعل، انا انا کانا لعل لیتا، حروف مشبہ بالفعل. تو یہ لعل حرف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر کون سی جی؟ پھر نوٹ کریں گے، اگر فعل کے بعد آئے تو منصوب، اگر حرف مشبہ بالفعل کے بعد آئے تو پھر بھی منصوب. یزکا، زا کاف یا مادہ سے یہ بنے گا باب تفاعل تولیہ کی طرف طرح، تزکیا یتزکیو. تو یہ فعل مضارع ہے، یتزکیو یہ لفظ ہے اصل میں. یہ لفظ یہاں کیسے پہنچا؟ پہلے ادغام کر لیتے ہیں. تا اور زا، تا دال تو حروف نطعیہ ہیں، زا سین صاد حروف صفیریہ ہیں. تو آپ نوٹ کریں، تا نوک لسان جب ثنایا اولیہ اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے پیچھے لگتے ہیں تو یہ تا ادا ہوتا ہے. تو زا بھی نوک لسان جب دونوں دانتوں کے درمیان آ کے پیچھے اسی جگہ پہ ٹکراتی ہے تو یہ زا، اس میں دانت بند رہتے ہیں زا میں، اور تا میں اوپر لگتا ہے، تھوڑا منہ کھلتا ہے، دانت کھلتے ہیں. تو گویا یہ قریب المخرج کا قاعدہ ہے تجوید کا، ان کا مخرج جو ہے قریب ہے. اس طرح اگر میں سوال کروں کہ تا با، دونوں کا کوئی مخرج آپس میں قریب نہیں ہے. با جو ہے ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہو رہا ہے، با زبان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو تا اور زا میں زبان کی نوک کا عمل دخل ہے، تو اس لیے یہ قریب المخرج ہیں.
تو قریب المخرج ہونے کی وجہ سے یہ تا کا زا کے اندر ادغام ہو جائے گا. تو یہ لفظ بن جائے گا یز. آگے کا یو یا متحرک ماقبل زبر، اس کو الف مکسورہ سے بدلیں گے تو یہ لفظ سیدھا سا یزکا بن جائے گا. او حرف عطف یذکرو، اس کا روٹ ورڈ ہے زال کاف اور را. ٹھیک ہے جی. یہ بھی تذکر یتذکرو، تو یہاں پہ بھی تا کا زال کے اندر ادغام ہوگا. زال کاف را مادہ سے یہ لفظ بھی تذکر یتذکرو بن جائے گا. اور وہی سیم قاعدہ یہاں پہ بھی اپلائی ہوگا. باب تفاعل. یذکرو، فا سببیہ، فا عاطفہ اور سببیہ. تنفع، نون فا عین، نفع ینفعو، تو یہ ہا ضمیر. تنفعو واحد مونس غائب کا صیغہ. ضمیر منصوب متصل. کیوں منصوب؟ فعل کے بعد آئی ہے. ذکرا، ذکرا کے لیے میں نے تھوڑی سی تفصیل لکھی ہے. یہ مصدر ہے، زال کاف اور را، مصدر سماعی. مصدر سماعی کے کچھ اوزان میں نے لکھے ہیں جو اسی سے تعلق رکھتے ہیں. فعلا کے وزن پر ذکرا، فعلا کے وزن پر دعوا، فعلا کے وزن پر بشرا. تو یہ الفاظ ہمارے کامنلی یوز ہوتے ہیں. تو گویا فا کے نیچے زیر، اوپر زبر اور اوپر پیش، تینوں کا ایک وزن ہے جو کثرت سے ہمیں ملتا ہے قرآن پاک میں. تو یہ میں نے اس کا ذکر بھی ساتھ ہی کر دیا. یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق کچھ الفاظ کے اوپر ڈسکشن. آگے چلتے ہیں علم نحو. علم نحو میں ہم نے کہا یہ ہے فعل ماضی. تو یہ جملہ اور یہ جملہ دونوں فعل جمع فاعل، فعل جمع فاعل. فاعل کون ہے؟ اس میں ہوا ضمیر مستتر. واو عطف ہوا، فعل جمع فاعل، اس میں بھی فاعل ہوا ضمیر. تو یہ گویا دونوں، یہ معطوف علیہ اور یہ معطوف، تو دونوں میں ہوا ضمیر راجع الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے تو تعظیم کی خاطر کہیں گے، تو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو ہم کہہ لیتے ہیں آپ نے تیوڑی چڑھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوڑی چڑھائی اور منہ پھیرا، رخ مبارک کو پھیرا. تو یہ ہے اس کا لفظی معنی. کوئی اس میں خاص وہ بات نہیں ہے. ایک بات ہے کہ جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ صیغہ استعمال کر رہے ہیں غائب کا. ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کس وقت تیوڑی چڑھائی اور منہ پھیرا؟ ان جاء، یعنی اردو میں ہم کر لیتے ہیں ان جمع فعل از اکول ٹو مصدر. مصدر جاء کا مصدر اگر کہیں تو ہم کہیں گے آنا. اردو میں ہر
مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے. کھانا پینا ہنسنا رونا جاگنا. تو جاءہ ہو جو ہے اس کے پاس، تو یہ ضمیر جو ہے یہ کس کی طرف لوٹے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو جال اعما، اعما یہاں پہ چونکہ اسم مقصورہ ہے تو اسم مقصورہ اپنی ہر حالت میں ایک جیسا ہی رہتا ہے، تو یہاں پہ یہ کہیں گے یہ مرفوع اسم ہے. مرفوع اسم ہو کر یہ فاعل ہے. آنے کا کام کون کر رہا ہے؟ اس فعل کا فاعل کون ہے؟ یہ. ہا ضمیر کو ہم نے منصوب کہا تھا، تو منصوب ہو کر یہ مفعول بہ. ایک نابینا شخص کے اپنے پاس آنے پر اس نے تیوڑی چڑھائی اور رخ پھیرا. جب نارمل ترجمہ لیں گے تو تیوڑی چڑھائی اس نے اور منہ پھیرا کہ آیا اس کے پاس ایک نابینا شخص، تو یہ ترجمہ ہوگا. اگر آپ مصدر بنا کر اس کا ترجمہ کریں تو ایک نابینا شخص کے اپنے پاس آنے پر اس نے تیوڑی چڑھائی اور رخ پھیرا، منہ پھیرا. یہ ہوئی جی کلیئر بات. آگے چلتے ہیں. واو ہم نے کہا تھا عاطفہ ہے. واو استئنافیہ. ما جو ہے استفہام ہو کر یہ اسم ہے، اس میں استفہام تو یہ مبتدا ہے جی. آگے کوئی اس کی خبر آئے گی، خبر دیکھتے ہیں کون سی ہے. یہ خبر ہے یدری کا. تو یدری میں یہ ہم نے کہا تھا یہ باب افعال ہے. تو باب افعال میں اس میں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں بھی ایک ہوا ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے اور وہ ہے فاعل، جمع فعل. آگے کاف ضمیر کو ہم نے منصوب کہا تھا، منصوب ضمیر، تو منصوب ہو کر یہ بن رہی ہے مفعول بہ. تو یہ ہوا فعل جمع فاعل. تو اس کا فاعل جو ہے وہ کس کے معنی میں اس میں استفہام کی طرف ہی جائے گا؟ کیا کے معنی میں؟ کیا معلوم؟ کس چیز نے آگاہ کیا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. سورۃ انا انزلنا میں بھی، سورۃ القدر میں بھی اسی طرح کا اسلوب ہے. تو یہاں پہ مفعول بھی ہے. تو گویا فعل اور فاعل کے ساتھ یہ ایک مفعول بھی اول ہے. آگے چونکہ ثانی بھی آ رہا ہے اس لیے اول کہا اس کو. لعل حرف مشبہ بالفعل، اس ہو ضمیر کو ہم کہیں گے اسم لعل. یہ تمنا کے لیے ہے، ترجی یعنی امید اور تمنا. یزکا کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے، اس میں بھی ہوا ضمیر فعل جمع فاعل، یہ فاعل ہے. تو گویا لعل اپنے اسم اور یہ خبر لعل، اسم اور خبر کے ساتھ یہ لعل جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہوا. جملہ اسمیہ ہو کر ہم کہیں گے محلن منصوب، کیونکہ یہ بن رہا ہے مفعول بہ ثانی.
اپنے دو مفاعیل کے ساتھ یہ فعل پورا مل کر خبر بنے گا اس ما کی. فعل فاعل اور دو مفعول کے ساتھ خبر ما جو ما اسمیہ ہے، ما استفہامیہ ہے. اور یہ پورا جملہ استئنافیہ کے بعد مبتدا اور یہ خبر ما، یہ دونوں مل کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے حرف عطف آ رہا ہے تو پھر یہ آگے والا اس کا معطوف بنے گا. یذکروا کیا ہے جی؟ یہ ہم ایکسپلین کیا، اس میں بھی فعل جمع فاعل. فاعل کون ہے؟ اس میں ہوا ضمیر، اور وہ ہوا ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ اعما کی طرف. ف سببیہ، یعنی یا وہ نصیحت لیتا، نصیحت پکڑتا، تو وہ جو نصیحت پکڑنا ہے وہ اس فا سببیہ نے ہمیں بتایا سبب بنتا کس کا؟ تنفعہ الذکریٰ. ذکریٰ جو ہے یہ یہاں پہ مؤنث فاعل بنے گا مرفوع ہو کر، اس لیے یہاں پہ یہ صیغہ جو ہے تنفع، نفع ینفع، ینفع ینفعان ینفعون تنفع، واحد مؤنث غائب کا، یہ واحد مذکر حاضر کا نہیں ہے. تو چونکہ اس کا فاعل یہ ہے تو یہ فعل تو بھی اگر فاعل ظاہر آ جائے کسی فعل کا تو اس کے جو مفعول بھی ہے وہ ضمیر کی شکل میں مقدم ہوتا ہے، تو یہ منصوب ہو کر مفعول بھی. تو یا وہ نصیحت لیتا اور نصیحت لینا اس کا نصیحت جو ہے اس کو نفع کا سبب بنتی، اس کا نصیحت لینا اس کو نفع دینے کا سبب بنتی، فا سببیہ. تو یہ ہے جی آج کے درس کی اہم باتیں. ایک نقطہ بہت اہم ہے، آپ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسلوب اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب نہیں کیا بلکہ ایک تھرڈ پرسن ضمیر کی شکل میں، غائب کی ضمیر کی شکل میں خطاب کیا. تو وہ غائب ہے، وہ غائب رہا یہاں تک. آگے پھر اسلوب آ گیا حاضر کا، خطاب کا. حاضر ہم اردو میں لکھتے ہیں اور خطاب عربی میں، یہ دونوں ایک ہی بات ہے. اس نے منہ پھیڑا، اس نے تیوڑی چڑھائی، وما یدری کا، اور تجھے کیا معلوم. یہ تجھے جو ہے یہ کاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ وہ امید یعنی تمنا تھی کہ وہ تزکیہ نفس کر لیتا. تو یہ جو التفات ہے اس کو کہتے ہیں غائب کا حاضر کی طرف، یا کسی وقت میں حاضر کا غائب کی طرف. یہ لفظ جو ہے اس کو عربی ٹرمینالوجی میں التفات کہتے ہیں. اس التفات کا روٹ ورڈ بھی کیا ہے؟ لام، فا اور تا. یہ لفظ بھی لام، فا، تا سے، تا مادہ سے، سورہ ہود کی آیت نمبر 81 میں وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْهُمْ أَحَدٌ. تو یہ یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی مڑ کر پیچھے کی طرف نہ دیکھے. مڑنا گویا مانا ہوا رخ پھیرنا، مڑ جانا. تو
اسلوب جو ہے وہ غائب سے پھیر کر حاضر کی طرف لایا گیا. اس ٹرمینالوجی کو کہتے ہیں التفات. یہ التفات کے کئی ایک اسباب ہوتے ہیں. یہاں پہ اس کا سبب جو ہوا ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علماء جو بیان کرتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب. تو غائب کا حاضر کی طرف التفات، یا کبھی بالعکس ہوتا ہے. اس التفات کے اوپر میں بعد میں ایک چھوٹا سا لیکچر مثالوں کے ساتھ بات کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.